ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، جس میں پروردگار عالم خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی ویلو اور اس کی حیثیت کو ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، جو برکت والا ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں بہت سی کھلی ہوئی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا قصد کریں، حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی جو بھی خانہ کعبہ تک پہنچ سکتا ہے، مکے تک آنے جانے کا خرچ رکھتا ہے، پلس اس کے جانے کے بعد اس کے فیملی کو کوئی زحمت اور تکلیف ہونے والی نہیں ہے، تو ایسا شخص مستطیع کہلاتا ہے۔ اور جب یہ شخص مستطیع ہو جاتا ہے، استطاعت ہے آنے جانے کی، تو پھر اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حج جس طریقے سے تمام اعمال اپنی شرطوں کے ساتھ واجب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حج بھی اپنی شرطوں کے ساتھ واجب ہے۔ حج ہر شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر واجب ہے جو مستطیع ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، بدنی استطاعت بھی اور مالی استطاعت بھی، ہر اعتبار سے مستطیع ہو۔ ظاہر ہے کہ اسی پر حج واجب ہے۔ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، من صوف الحج حتی یموت بعثہ اللہ یوم القیامہ یہودیا او نصرانیہ، کہ جو شخص بھی حج کو اتنا ٹالے کہ اسے موت آ جائے، یعنی مستطیع ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے اور سال بسال اس کو ٹالتا رہے، تو خداوند عالم اسے قیامت کے دن یہودی یا نصرانی محشور فرمائے گا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وصیت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی بیت ربکم لا تخلوہ ما بقیتم فإنہ ان ترک لم تناظروا، اور اللہ سے ڈرو اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں کہ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ ہونے دو، کہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو تم دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہ جاؤ گے، یعنی عذاب پروردگار سے پھر بچ نہیں پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کی جانب سے توفیق حاصل ہوئی ہے آپ تمام حضرات کو جو حج کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں اور حج انجام دینے والے ہیں۔ لیکن حج سے پہلے کچھ چیزوں پر توجہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت ہو، میں نے عرض کیا کہ نماز بھی اپنی عبادت شرائط کے ساتھ ہے، روزہ اپنے شرائط کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے حج بھی اپنے شرائط کے ساتھ ہے۔ جس طرح نماز سے پہلے ہمیں نماز کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے کہ ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، ہم باوضو ہوں، خضوع و خشوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، واجبات نماز کا خیال رہے، ارکان نماز کا خیال رہے۔ اسی طریقے سے حج بھی بغیر کسی شرط یہ نہیں ہے، بلکہ حج سے پہلے بھی ہمیں کچھ تیاری کی ضرورت ہے، اپنی جو مادی تیاری بھی اور اپنی معنوی اور روحانی تیاری بھی۔ معنوی تیاری اور روحانی تیاری کس طریقے سے ہو، اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کے جو باطنی آداب ہیں، جو مینرز ہیں، کہ ایک حج کرنے والے کو کس طرح سے اپنے کو پریپیئر کرنا چاہیے، کس طرح سے تیار کرنا ہونا چاہیے،
کس طرح اپنے کو گویا صرف ظاہری طہارت کا خیال رکھنے والا وہ نہ ہو، بلکہ اپنی روح کی طہارت کا اور اپنے باطن کی طہارت کا بھی خیال رکھنے والا ہو۔ اسی سلسلے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، اذا اردت الحج فجرد قلبک للہ، کہ حج کا جب قصد کرو، حج کا ارادہ کرو، تو سب سے پہلے اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال باہر کر دو، کہ پھر تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، اور ہم حج پر جا رہے ہیں تو ہماری فیملی کا کیا ہوگا۔ ان سب چیزوں کا خیال دل سے ہٹا دینا چاہیے۔ صرف یہ حج چونکہ ایک سفر ہے، یہ گویا یوں تو ہم زندگی میں بہت سارے سفر کرتے ہیں، کبھی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف سفر کرتے ہیں، کبھی ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ کا سفر کرتے ہیں، کبھی ایک سٹی سے دوسرے سٹی کا سفر کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سفر جو دنیا میں ہوتے ہیں یہ مادی سفر ہیں۔ لیکن یہ ہمارا حج کا سفر ان تمام جو ہمارے سفر ہوتے ہیں زندگی میں اس سے الگ ہٹ کے ہے۔ یہ ہمارا ایک معنوی سفر ہے، یہ ہمارا ایک روحانی سفر ہے۔ ہم انشاءاللہ مدینے جائیں گے، 6 معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف حج اور زیارت ہی کا سفر یوں ظاہری اعتبار سے ایک سفر نہیں ہے، بلکہ معنوی سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے۔ یعنی ایک امتی اپنے پیغمبر کی طرف جا رہا ہے، ایک ماموم اپنے امام کی طرف جا رہا ہے، اور ایک بندہ اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ سفر بہت اہمیت والا سفر ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب حج کا قصد کرو، حج کا ارادہ کرو، تو پہلے اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال باہر کر دو، یعنی کسی بھی طرح کا دنیا کے لیے کوئی پریشان ہونے کی یا اپنے حالات اور معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حج کا ارادہ کر لیا ہے تو حج اللہ کے لیے ہے، قربتاً اللہ انجام دینا ہے۔ اور جب اس نے ہمیں دعوت دی ہے، اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہمیں اس نے استطاعت اسی کی دی ہوئی ہے، اپنے ظاہر ہے کہ اپنی محنت مشقت سے ہم نے کمایا کجایا، لیکن یہ طاقت اور قوت دینے والا وہی ہے، اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے۔ لہٰذا جب اس پروردگار نے اتنے اسباب اور اتنے حالات پیدا کر دیے، ہمیں مستطیع بنا دیا، تو گویا وہ اپنے گھر کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ اور جب ہمارا پروردگار ہم کو بلا رہا ہے تو وہ ہمارا میزبان ہے، گویا ہم اس کے مہمان کے طور پر جا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی جب کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے تو میزبان کے اوپر مہمان کے کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کچھ اس کی حق ہو جاتا ہے۔ لہذا جب ایک عام انسان جو مہمان ہوتا ہے اپنے جیسے انسان کا، جب اس میزبان کے اوپر اپنے مہمان کا حق ہوتا ہے، تو پروردگار اگر ہمیں مدعو کر رہا ہے، پروردگار ہمیں انوائٹ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے، یقینی طور پر وہ ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان کے طور پر جا رہے ہیں۔ جب یہاں ہمیں حکم ہے کہ تم اپنے مہمان کا خیال رکھو، تو مالک بلانے کے بعد ہمارا خیال کیوں نہیں رکھے گا؟ شرط یہ ہے کہ مالک کے اوپر اعتماد ہو، مالک کے اوپر بھروسہ ہو، اس کی ذات پر بھروسہ ہو، اور جب اس کی ذات پر کوئی شخص بھروسہ کر لیتا ہے تو ہر حال میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ خود ارشاد پروردگار ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ہر مرحلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم بندے کی حیثیت سے اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، خدا نے ہمیں دعوت دی ہے، ہم خدا کی دعوت پر لبیک کہنے والے ہیں، تو مالکی پر بھروسہ کرنا چاہیے کسی چیز پر۔ اسی لیے امام اسی میں آگے پھر فرماتے ہیں کہ اپنی تمام چیزوں کو اپنے دل سے ہٹا دو اور اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام امور کو اسی کے حوالے کر دو، یعنی اپنے پروردگار کے حوالے کر دو۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے تمام کاموں کو اپنے مالک کے حوالے کرتا ہوں، اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے تمام تر حرکات و سکانات، یعنی اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز میں اسی پر بھروسہ کرو۔ جو بھی اس کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے ہمارے لیے، اس پر راضی ہو جانا اور اس کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اس کو ایکسیپٹ کر لینا، قبول کر لینا، کوئی شکوہ نہ کرنا، کوئی شکایت نہ کرنا۔ دنیاوی لذتوں اور لوگوں سے تعلق ختم کر لو۔ ظاہر ہے کہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لوگوں، اپنے بال بچوں یا اپنے ریلیٹیو سے رشتہ توڑ لیں، نہیں، اس کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر وقت ان کا خیال کہ ہاں ان کا کیا ہوگا، ان سب چیزوں سے دل ہٹا کے اور اپنی توجہ ہٹا کے صرف اور صرف خالص انسان اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر توبہ کے خالص پانی سے گناہوں کی آلودگی، یعنی گناہوں کی گندگی کو دور کرو۔ ظاہر ہے کہ
پروردگار عالم نے جس وقت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے دامن پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جان بوجھ کر اور کہیں انجانے میں گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی پروردگار عالم کا ایک رحم ہے، کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے خطاکار اور گنہگار بندوں کے لیے دروازے توبہ کھول رکھا ہے۔ اگر اس مالک کو بخشنا منظور نہ ہوتا تو اس نے توبہ کا حکم کیوں دیا ہوتا اور پیغمبر کے ذریعے گناہ گاروں کو آس کیوں دلائی ہوتی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ لہٰذا گناہوں سے دور ہٹنے کا بہترین ذریعہ توبہ ہے، سچی توبہ ہے۔ انسان صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرے کہ جن گناہوں کو اس نے انجام دیا ہے پھر اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف نہ جائے گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا پھر توبہ کے خالص پانی سے گناہوں کی گندگی کو دور کرو، سچائی اور صفائی اور خضوع و خشوع یعنی پوری توجہ کا لباس پہن کے ہر اس چیز کے لیے احرام باندھ لو۔ یعنی صرف ظاہری طور پر ہم احرام نہ باندھیں، بلکہ احرام ہمارا ہر غلط چیز کو ہمیں روکنے کے لیے ہو، اور ہر باطل کو روکنے کے لیے ہو، ہر فاسد اور خراب عقیدے سے ہمیں روکنے کے لیے ہو۔ جو ایسی تمام چیزوں کو اپنے اوپر گویا احرام باندھنا کیا ہے، احرام باندھنے کے بعد بہت ساری چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ گویا امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقط وہی چیزیں نہ ہوں بلکہ ہر اس چیز سے اپنے احرام باندھ لو، یعنی اپنے اوپر حرام قرار دے لو جو تمہیں یاد خدا سے غافل برک کرنے والی ہیں، جو تمہیں لاپرواہی تک لے جانے والی ہیں، اور تم اللہ کی یاد سے لاپرواہ ہو جاؤ جن کی وجہ سے۔ لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو سے رک جاؤ اور اپنے جو تمہیں اطاعت پروردگار میں رکاوٹ بننے والی ہیں ان چیزوں کو بھی اپنے سے دور کرو۔ پھر فرمایا کہ خدا کی مضبوط رسی سے تمسک اختیار کرتے ہوئے پاک اور خالص ترین انداز میں لبیک کہہ کر دعوت الہی کا جواب دو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لبیک صرف زبان سے نہ ہو بلکہ یہ دل کی آواز ہو کہ پروردگار اگر تو نے پکارا ہے، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، یہ حاضر ہے تیری بارگاہ میں، تیری آواز پر لبیک کہتا ہوا آیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جیسے یہاں مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہو، پورے سچائی کے ساتھ، دل کی پوری لگن کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ، پورے گویا اٹریکشن کے ساتھ اس دل کی دنیا میں فرشتوں کے ساتھ عرش الہی کے طواف کرو۔ یعنی جس وقت ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، راؤنڈ لے رہے ہوں، اس وقت ہماری روح اتنی پاک و پاکیزہ ہو چکی ہو کہ وہ مالائے اعلیٰ میں یا عرش پر فرشتوں کے ساتھ طواف کر رہی ہو۔ لہٰذا اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حج کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ چونکہ ظاہر ہے کہ ساتھ رہے گا تو وقتاً فوقتاً وہ ساری چیزیں بہرحال روزانہ بیان کی جائیں گی۔ ابھی سر دست چونکہ حج کے سب سے پہلے ہم مدینے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ زیارات کے بارے میں آپ سے پہلے بعد میں بیان کیا جائے گا۔ ابھی ہم چونکہ عمرے کے مسائل زیادہ، اور جو پہلی بار جا رہا ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہوتے ہیں، اور کچھ جو حج کر کے آتے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں کیا طریقہ ہو جاتا ہے کہ جانے والوں کو اتنا ڈرا جاتے ہیں، وہ سہم جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ نے موقع دیا ہے انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور خصوصاً بحق صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دشواری اور پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی سب دعا کریں کہ اللہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام اعمال اور جو بھی ارکان ہیں وہ سب قاعدے سے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی دشواری کے ادا ہو جائیں، اور اللہ ہماری اس صحیح کو اپنی گویا قبولیت کا شرف عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور کسی بھی عمل کا بارگاہ الہی میں قبول ہو جانا ہی گویا اس عمل کی معراج ہے۔ ورنہ صرف عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل اس طریقے سے انجام پائے، عمل اس طریقے سے کیا جائے کہ جو بارگاہ الہی میں قبول ہو سکے۔ اور قبولیت اعمال کے لیے پروردگار عالم نے قانون بنا دیا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بس اللہ تو صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لہذا اس حج کی راہ میں، زیارات کی راہ میں ہمیں تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے،
باتیں کہنا بہت آسان ہے، جس طرح میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن ہم سب محتاج دعا ہیں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعاً تقوی الہی اختیار کر سکیں، اپنے کو تمام تر گناہوں سے بچا سکیں اور تمام واجبات کی پابندی کر سکیں، مستحبات کی پابندی کر سکیں، مکروہات سے اپنے کو بچائیں تو سبحان اللہ، نور 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 کی منزل ہے۔ لیکن بہرحال کم سے کم اگر ہم مستحبات پر زیادہ عمل نہیں کر سکتے اور مکروہات کو نہیں چھوڑ سکتے تو کم سے کم جو تقوی کی پہلی منزل ہے کہ ہم واجبات کی پابندی کریں اور حرام سے اپنے کو بچائیں۔ بہرحال چونکہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا حج تمتع کہلاتا ہے۔ حج تمتع میں جو پہلا پارٹ ہے، جو فرسٹ پارٹ ہے، وہ ہے عمرہ تمتع کا۔ جیسا کہ آپ نے بھی کچھ ہوم ورک کیا ہوگا اور یقیناً آپ حضرات میں اسی مسائل سے آگاہ اور واقف حضرات ہوں گے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک تذکر ہے، ایک یاد دہانی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دلاتے رہیے کیونکہ یاد دلانے میں ہی صاحبان ایمان کا فائدہ ہے، لہذا ایک یاد دہانی ہے، ورنہ بہت سارے حضرات ماشاءاللہ مسائل سے یقینی طور پر واقف ہوں گے۔ خود اللہ کا شکر ہے کہ خود ہمارے گروپ میں علماء کرام بھی ہوں گے جو مجھ سے کہیں بہتر ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بھی استفادہ وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے۔ سرحدت اس وقت کچھ مسائل ہیں عمرہ تمتع کے سلسلے میں۔ عمرہ تمتع میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے میقات سے احرام باندھنا، اور چونکہ ہم لوگ انشاءاللہ پہلے مدینے جائیں گے، مدینے سے مکہ جائیں گے، لہذا مدینے سے جو حضرات مکے جاتے ہیں ان کے لیے میقات مسجد شجرہ ہے۔ مسجد شجرہ میں ہی ہمارا میقات ہے، وہیں سے احرام بندھے گا عمرہ تمتع کا۔ لیکن احرام سے پہلے بھی کچھ چیزیں مستحبات میں ہیں، اس میں سے مثلا اپنے جسم کے اضافی بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی مستحبات میں ہے۔ دوسرے یہ کہ غسل کرنا، اور یہ بھی مستحبات میں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خود میقات ہی پر غسل کیا جائے، اور غسل کرنے کے بعد پھر لباس احرام جو کپڑے ہیں مردوں کے لیے خاص طور پر، عورتوں کے لیے کوئی مخصوص شریعت نے لباس قرار نہیں دیا ہے، وہ جنرلی جو لباس پہنتی ہیں اسی لباس میں وہی ان کا لباس احرام ہو جاتا ہے، صرف نیت ہی ہوتی ہے سادہ لباس کا ہونا، بہرحال وہ شرطیں بیان کی جائیں گی۔ لیکن مردوں کے لیے خاص طور پر ایک کپڑا باندھنا ہے اور ایک ان کو اوڑھنا ہے جو لباس احرام کہلاتا ہے۔ تو بہرحال جو پہلی چیز ہے وہ میقات پر پہنچنا، میقات پہنچنے کے بعد غسل ہے جو مستحب ہے، اور اسی کے بعد پھر مسجد کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے۔ وہاں امید تو یہی ہے جیسا کہ عام طور پر ہوتا رہا ہے کہ ہم نماز مغربین وہیں پڑھیں گے۔ نماز مغربین اگر ہم نے پڑھ لی ہے تو یہ نماز بھی ہماری کافی ہے، لیکن جو آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ 2 رکعت نماز احرام باندھنے سے پہلے، یعنی نیت احرام سے پہلے، لباس احرام نہیں بلکہ احرام کی نیت سے پہلے 2 رکعت نماز اور 2 رکعت کر کے 6 رکعت نماز، یہ سب مستحبات میں ہے۔ بہرحال وہاں انشاءاللہ جیسا بھی موقع ہوا اسی اعتبار سے ادائیگی کی جائے گی۔ نماز مغرب اور عشاء کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ مسجد شجرہ سے احرام باندھیں گے۔ احرام باندھتا ہوں عمرہ تمتع کا، حج تمتع میں واجب قربتاً اللہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ نیت میں الا اللہ نہیں ہے بلکہ نیت میں الا اللہ ہے۔ الا اللہ اور الا اللہ میں فرق ہے، میننگ چینج ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم الا اللہ کہتے ہیں تو نیت میں یہ خاص طور پر خیال رہے کہ نیت میں ہم کو الا اللہ کہنا ہے، چاہے وہ نماز کی نیت ہو یا کسی بھی عمل کی نیت ہو۔ اگر ہم زبان سے نیت کی ادائیگی کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں قربتاً الا اللہ نہیں کہنا ہے بلکہ قربتاً الا اللہ کہنا ہے۔ تو اور اسی نیت کے فوراً بعد تلبیہ کے الفاظ کا صحیح طور پر ادا کرنا ضروری ہے، سننا کافی نہیں ہے بلکہ خود زبان سے تلبیہ کے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اتنا تو واجب ہے اور اس کے بعد مستحب ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، تو یہ تلبیہ بھی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جتنا صحیح طور پر اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں یاد کر لیجئے۔ ویسے تو انشاءاللہ وہاں سب ساتھ میں ہوں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی بہرحال تھوڑا سا تیاری ہونا چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور اسی کے بعد جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو کچھ چیزیں پھر شریعت نے اس کے اوپر حرام قرار دی ہیں۔ ان
22-23 چیزیں ہیں، اس میں صحرائی جانور کا شکار ہے، خیر اس سے ہم لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا، اگر انسان اپنی وائف کے ساتھ ہے تو ہم بستری حرام ہے۔ بوسہ لینا، کس کرنا، وہ بھی حرام ہے۔ شہوت کے ساتھ، لذت کے ساتھ اس کو دیکھنا یا کسی بھی طرح عورت سے لذت حاصل کرنا، یہ بھی حالت احرام میں حرام ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنا یا کسی کا نکاح پڑھنا، یہ بھی حرام ہے۔ استمنا یعنی کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے انسان نجس ہو جائے اور اس پر غسل واجب ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ عطر یا خوشبو، کسی بھی طرح کی عطر یا خوشبو کا استعمال کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا لباس، چاہے وہ انڈر ویئر ہو، چاہے لنگوٹ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، یہ نہیں پہن سکتے۔ صرف ایک کپڑا باندھنا ہے، اس میں بھی گانٹھ نہیں لگانا ہے۔ وہ انشاءاللہ طریقہ بتا دیا جائے گا کس طریقے سے احرام باندھا جائے گا اور کس طریقے سے بیلٹ وغیرہ لگائی جائے گی، اور ایک کپڑا اوڑھنا ہے۔ بہرحال سلا ہوا کسی بھی طرح کا لباس نہیں پہن سکتے۔ ہاں جو یہ بیگ وغیرہ لیتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، وہ لباس نہیں ہے۔ بیلٹ لگا سکتے ہیں، وہ لباس نہیں ہے۔ جو اصل چیز لباس کہی جاتی کپڑے، یعنی جو پہنے جاتے ہیں، جن کو کہا تھا کہ ہاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیسے شرٹ ہے، قمیص ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، ٹی شرٹ ہے وغیرہ وغیرہ، بنیان ہے، انڈر ویئر ہے، ہاف پینٹ ہے، یہ سب چیزیں جو کپڑا کہلاتی ہیں۔ تو سلا ہوا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے۔ زینت اور آرائش کے لیے سرما لگانے، اپنے کو سجانے کے لیے، میک اپ کے لیے، اگر مرد ہو یا عورت اگر وہ سرما وغیرہ لگاتی ہے یا لگاتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ کسی بھی طرح کا میک اپ نہ عورت کر سکتی ہے اور نہ مرد کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مرر، آئینہ دیکھنا، یہ بھی جان بوجھ کر ایک برطرفہ آپ کی نظر، اس لیے کہ اب تو عموماً آپ واش روم میں جائیں گے وہاں بھی آئینے لگے ہوئے ہیں، آپ لفٹ میں جا رہے ہیں وہاں بھی آئینے لگے ہوئے ہیں، تو نظر پڑ جانا اور ہے اور نظر ڈالنا اور ہے۔ اگر آپ کی نظر اتفاقاً پڑ گئی ہے، پھر نہیں کی عادت تو ہے نہیں، یاد نہیں رہتا، لیکن جیسے ہی یاد آئے اب اپنی نظر ہٹا لیجئے۔ لیکن جان بوجھ کر عمدن یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں تو آپ کا آئینہ دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بند یعنی شوز پہننا یا ایسے بند جوتے پہننا، وہ چاہے چپل ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے وہ شوز پہن سکتی ہیں اور موزہ بھی پہن سکتی ہیں، لیکن مرد نہ شوز پہن سکتا ہے اور نہ موزہ پہن سکتا ہے۔ فسوق یعنی گالی دینا، جھوٹ بولنا، فخر و مباحت کرنا، مذہب نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی بھی حالت میں گالی، گالم گلوچ، جھوٹ، لڑنا جھگڑنا، یہ مذہب نے اس کو نہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ اسے روکا ہے، اور ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا، لیکن خاص طور پر حالت احرام میں ان چیزوں پر خاص توجہ دلائی گئی کہ آپ اللہ کے مہمان بن کر جا رہے ہیں، اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، لہذا کوئی ایسا کام نہ ہونا چاہیے جو آپ کو یاد خدا سے غافل کر دے، کہ آپ شیطان کے وسوسے اور چنگل میں آ جائیں اور لڑنا بھیڑنا اور گالم گلوج اور شروع کر دیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے عمل کو برباد نہ ہونے دیں۔ لہذا ان سب چیزوں سے خاص طور پر حالت احرام میں بھی روکا گیا ہے۔ جدال یعنی اللہ کا نام لے کر قسم کھانا، یہ بھی ایک طریقے سے حرام قرار دیا گیا، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ بدن میں جو اکثر جوں وغیرہ پڑ جاتی ہے، اس میں بالوں میں یا کہیں جسم پر، اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے۔ زینت اور آرائش کے لیے انگوٹھے پہننا، اگر آپ ثواباً عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو پہن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آرائش، اب یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر کہیں سے نیت میں کھوٹ پیدا ہو رہا ہے کہ ہاں بھائی انگوٹھی ہماری انگلی میں ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ ہمارا ہاتھ بہت اچھا لگ رہا ہے، تو آپ اس کو اتارنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ ثواباً آپ پہنتے ہیں اور آپ کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس میں کوئی زینت یا آرائش کے لیے، سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر انگوٹھی اس نیت سے پہنی جائے کہ ہاتھ سجے ہوئے معلوم ہوں گے، اچھا دیکھنے میں لگے گا، تو پھر اگر پہنے ہوئے ہیں تو اتارنا بہتر ہے، اور اگر نہیں پہنے ہیں تو آپ پہن نہیں سکتے۔ بہرحال یہ انسان کی نیت پر منحصر ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے زیور پہننا خاص طور پر حالت احرام میں حرام ہے، کسی بھی طرح کا ہو اسے زیور نہیں پہننا ہے۔ بدن پر تیل وغیرہ کی مالش کرنا، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، مردوں کے لیے بھی حرام ہے۔ کسی بھی طرح کا تیل آپ نہیں یوز کر سکتے۔ اپنے یا کسی کے بال اکھاڑنا، چاہے دوسرا شخص محرم ہو یا نہ ہو، نہ آپ اپنے بال حالت احرام میں، جب تک کہ آپ یعنی تقصیر کی بات الگ ہے، یہاں بات ہے احرام باندھنے کے بعد جو آپ نے نیت کی اور محرم ہوئے ہیں، تو محرم ہونے کے بعد نہ آپ اپنے بال کہیں کے کاٹ سکتے ہیں اور نہ اکھاڑ سکتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کے۔ مرد کے لیے کسی چیز سے اپنا سر ڈھانپنا،
دھوپ کتنی ہی ہو لیکن آپ چھاتا نہیں لگا سکتے، آپ سر پر کوئی ٹاول وغیرہ نہیں رکھ سکتے، کوئی رومال نہیں ڈال سکتے، آپ کو اسی طریقے سے رہنا ہے، تو آپ سر ڈھانپ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانپنا بھی حالت احرام میں حرام ہے۔ کہ عورت یوں تو شرعی پردہ مکمل طور پر، اپنے بالوں کا چھپانا ہر حال میں نامحرم کے سامنے واجب ہے، اور نماز میں بھی چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی شریعت نے جو احکام رکھے ہیں عورتوں کے لیے، ان احکام کے ساتھ ہی وہ نماز پڑھے گی۔ بہرحال حجاب ایک الگ چیز ہے اور چہرے کا کھولنا ایک الگ چیز ہے، تو جہاں چہرہ کھولنا، چہرے کا ڈھانکنا یہ حرام ہے، نہ کہ سر کا ڈھانکنا۔ تو سر تو مکمل طور پر ہر وقت ہمہ وقت نامحرم کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ کے بریک فاسٹ کا موقع ہو، چاہے لنچ کا موقع ہو، چاہے ڈنر کا موقع ہو، کہیں آنا جانا ہو یا روم میں ہو، عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یوں تو جب جا رہے ہیں حرم کے لیے تو باقاعدہ طور پر حجاب میں ہے، شرعی حجاب میں ہے، اور جب وہاں سے ہوٹل میں آ گئے تو لگتا ہے کہ سب محرم ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہوٹل میں بھی پہنچنے کے بعد اپنے روم کے باہر جب نکلیں تو پورے شرعی حجاب کا خیال رکھیں، کہ جو شریعت نے جتنا اجازت دی ہے بس اتنے ہی حصے کھلے ہوئے ہوں، باقی سب سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانپنا حرام ہے۔ مردوں کے لیے زیر سایہ چلنا، یہ ٹریولنگ کا مسئلہ ہے، کہ آپ بند گاڑی میں، یعنی اگر آپ دن میں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو بند گاڑی میں نہیں جا سکتے، اور اگر آپ بند گاڑی میں جاتے ہیں تو آپ پر کفارہ ہو جائے گا۔ آیت اللہ سیستانی اور دوسرے کئی ایسے مراجع ہیں کہ جو رات میں ٹریولنگ کی بند گاڑی میں اجازت دیتے ہیں۔ عموماً عام طور پر اس وقت سبھی تقریباً آیت اللہ سیستانی ہی کے مقلدین ہیں، اور اگر کوئی کسی دوسرے مرجع کا مقلد ہے تو وہ اپنے لحاظ سے وہ سوال کر لے گا، پوچھ لے گا۔ بہرحال آیت اللہ سیستانی کے جو مقلدین ہیں وہ بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں رات میں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا سفر جو مسجد شجرہ سے مکے کے لیے ہوگا وہ رات ہی میں ہوگا، مغربین کے بعد، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بدن کے لیے، بدن سے خون نکالنا، ایک ہے خون نکل آنا اور ایک ہے نکالنا۔ آپ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، خدا نخواستہ ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، اس میں آپ کی کوئی خطا نہیں ہے۔ آپ نے عمدن جان بوجھ کر نہیں ٹھوکر ماری کہ ہمارے خون نکل آئے، اور اللہ پھر ایسی باتوں پر پکڑ نہیں کرتا جہاں اس کا آرڈر یا حکم ہے، یعنی آمدن جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا جس سے خون نکل آئے، تو وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی اور وہ منع ہے، تو یہاں بدن سے خون نکالنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں چاہے وہ پیر کے ناخن ہوں، کسی ایک انگلی کے ہوں یا سبھی، یا ہاتھوں کے ناخن ہوں، بہرحال ناخن کاٹنا بھی حرام ہے۔ دانت اکھاڑوانا یا اکھاڑنا یہ بھی حرام ہے۔ حدود حرم، جو حرم کی باؤنڈری ہے، اس میں اگر کوئی درخت یا گھاس ہے اس کا کاٹنا یا اکھاڑنا یہ بھی حرام ہے۔ اسلحہ ساتھ رکھنا حرام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دو تین چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ہیں ان کا خیال رکھنا بہرحال حالت احرام میں ضروری ہے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی، یعنی گویا ہم محرم ہو گئے، محرم ہو کے جس وقت ہم پہنچ جائیں گے مکے میں، اور مکے میں جو ہمارا پہلا کام ہوگا، یعنی عمرہ تمتع کا پہلا تو ہو گیا، مسجد شجرہ سے ہم نے میقات سے احرام باندھ لیا تو ایک کام ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا واجب ہے عمرہ تمتع میں وہ ہے طواف خانہ کعبہ۔ پھر تیسرا جو واجب ہے طواف کے بعد، انشاءاللہ طواف کی ڈیٹیل اور تفصیلات پھر آگے بیان کی جائیں گی، لیکن ابھی سر دست فی الحال اس وقت یہی ہے کہ پہلا عمرہ تمتع میں پہلا کام میقات یعنی مسجد شجرہ سے احرام باندھنا۔ احرام میں تین چیزیں ہیں، نیت اور تلبیہ، دو چیزیں ضروری ہیں کہ نیت کرے اور نیت کے فوراً بعد تلبیہ کہے۔ تلبیہ کے بعد جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ مکہ پہنچ کر جو دوسرا واجب ہے وہ ہے طواف خانہ کعبہ۔ تیسرا واجب عمرہ تمتع کا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف ادا کرنا۔ اس کے بعد جو چوتھا واجب ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، اور پانچواں واجب ہے تقصیر۔ تقصیر کا مطلب ہے کہ انسان محرم خود اپنی تقصیر کر سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اپنی تقصیر نہ کر لے دوسرے کی تقصیر نہیں کر سکتا، یا جو آدمی تقصیر کر چکا ہے وہ ہماری تقصیر کر سکتا ہے۔ لہذا اس کا بھی خیال رہے کہ محرم اپنی تقصیر خود کر سکتا ہے، لیکن اپنی تقصیر سے پہلے وہ کسی دوسرے کی تقصیر کر نہیں سکتا۔ لہذا یہ 5 کام عمرہ تمتع میں انجام دینا ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم انجام دیں گے۔ میقات سے احرام باندھنا 1، طواف خانہ کعبہ 2، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی 4،
اور آخر میں تقصیر۔ یہ 5 کام عمرہ تمتع کے جب ہم انجام دے لیں گے، احرام ہمارا اتر جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جو حج تمتع کا احرام بندھے گا وہ 8ویں ذی الحجہ کو بندھے گا۔ اس کے بعد ہم فری ہو جائیں گے۔ اب جتنا بھی موقع، جو بھی جتنا بھی عبادت میں ہم گزار سکتے ہوں وہ اپنا گزاریں۔ پروردگار ہم سب کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام توفیق عطا فرمائے کہ جہاں سے اس نے یہ ہمیں شرف عطا کیا ہے اور اپنے گھر بلایا ہے تو ہماری توفیقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے سلب نہ ہوں،